الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات تو بہرحال جس آیت کا سرنامہ کلام عنوان دیا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف عرض کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والے ہو جائیں یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر فصاحت و بلاغت دیکھیے گا اور اللہ کی گفتگو کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے دیکھیے ایک دفعہ ہم کسی سے کوئی کام کہتے ہیں تو اس کام کا مقصد بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں کہ میں یہ کہوں کہ جی قبلہ مولانا یا آپ نے سے مومنین سے کہوں کہ قبلہ مولانا مجھے پانی دے دیجیے ٹھیک ہے اگر پانی کا میں تقاضا کرتا ہوں تو اس پانی کے تقاضے سے ہدف کیا ہے توجہ فرما رہے ہیں یعنی میرا پانی مانگنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے کہ میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں میں اپنی پیاس کو ختم کر سکوں بس اس سے یہ پتہ چلا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرے کو کچھ کہتا ہے تو وہ اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ باکمال ہو جائے یعنی یہی تشنگی یہی پیاس اس پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جی پانی کا اہتمام کر دیجیے تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ ہے ہمارے ہاں کا نظام اللہ یہ نہیں کہہ رہا توجہ ہے اور بزرگان واقعا اس چیز پر توجہ کیجیے گا بہت دقیق بحث کی طرف جانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میں معبود بن جاؤں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے اس طرح سے نہیں فرمایا کہ میں معبود ہونے کے لیے میری عبادت کی جائے وہ ذات معبود ہے وہ ذات معبود ہے چاہے کوئی عبادت کرے یا نہ کرے اسی طرح سے وہ خالق ہے وہ رازق ہے وہ حی و قیوم ہے وہ اپنی تمام صفات جمالیہ اور جلالیہ کے ساتھ وہ قائم بذات ہے تو پھر یہاں پر کیوں فرما رہا ہے اور کس انداز میں فرما رہا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم آپ کو جو کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم
بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم عبادت کرو تو میں معبود بن جاؤں، نہیں، اللہ اپنے آپ کو معبود نہیں بنانا چاہتا، ہمیں عابد بنانا چاہتا ہے، ہمیں عبادت کرنے والا بنانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے اندر نقص ہے، اللہ عبادت کے ذریعے سے ہمیں کمال تک لے جانا چاہتا ہے۔ عبادت کروا کے اپنے نعوذ باللہ کسی نقص کو دور نہیں کر رہا، یعنی اللہ کمال تک نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں کہ ہم عبادت کریں تو نعوذ باللہ اللہ کو کمال مل جائے، نہیں، وہ تو صاحب کمال ہے لیکن وہ ہمیں کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو قرآن میں یہ ارشاد ہو گیا کہ ہم نے تمہیں خلق نہیں دیا ہے مگر اس لیے کہ تم عابد بن جاؤ، جب عابد بنو گے تو باکمال ہو جاؤ گے۔ ہمیں اللہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، پھر کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ کچھ بہانے ڈھونڈتا ہے، کچھ وسیلے ڈھونڈتا ہے، کچھ طریقے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے کہ اگر اے انسان تو 11 مہینے اگر غافل ہو گیا تھا، تیرے لیے ایک مہینہ ایسا رکھا، عظیم، تیرے لیے ایک مہینہ ایسا رکھ رہا ہوں کہ جس مہینے میں تو پلٹ کر واپس آ جا۔ فقط یہی لفظ رمضان، شہر رمضان، اچھا مہینے بتائیے گا کتنے ہیں؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ 12 ہیں، جن کو پتا ہے 12 ہے ذرا سماعت اونچی پڑھیے گا۔ سلام کریں، 12 مہینے ہیں، لیکن ذمہ داری سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں فقط یہ ماہ رمضان ہے جس کا نام قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ صفات ذکر ضرور ہے لیکن مہینے کا نام نہیں ہے۔ یہ بابرکت اتنا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ایک انتہائی مقدس ترین اور عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس قرآن کو نازل، دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک ماہ رمضان ہے۔ قرآن کو عظمت ماہ رمضان سے نہیں ملی، بلکہ ماہ رمضان کو قرآن کی وجہ سے عظمت حاصل ہوئی ہے، یعنی اللہ قرآن اس مہینے میں بھیج کر اس مہینے کو باعظمت بنا رہا ہے۔ یہ مہینہ باعظمت ہو گیا ہے، اور پھر ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ذرا توجہ کر لیجیے گا، میرا کچھ انداز اور ہے، میں اسی انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی پہلا لطف لیجیے گا اپنے عقیدے اور ایمان کا۔ اللہ مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اللہ نے کسے مخاطب قرار دیا ہے؟ صاحبان ایمان کو۔ صاحبان ایمان کون ہوتے ہیں آپ کی اصطلاح میں؟ جو اللہ، رسول اور علی کو مانتا، اگر اس میں سے کسی کو بھی چھوڑ جائے تو وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، حتیٰ کہ رسول کو بھی مانتا ہے، اسے مومن نہیں کہا جاتا، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ علم کلام کی کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے، تو انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا المسلمون، توجہ رکھیں، یہ تو لطف ہے، واقعہ آنے والوں لطف ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر میں لفظوں کو پلٹ کر جو کچھ کہہ دوں تو ملاحظہ فرمائیں گے کہ آپ ان لفظوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ زمان حال یوں سمجھیں گے، اللہ یوں کہنا چاہتا ہے اے علی والو، اللہ علی والوں کو اللہ مخاطب قرار دے رہا ہے، مسلمانوں سے تو مخاطب ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا لطف ہے، لطف ایسا ہے کہ جس سے مسلمان بھی بہرہ مند ہو رہا ہے، ورنہ اللہ نے صاحبان ایمان کو بلایا ہے، اور صاحبان ایمان علی والے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب آپ اپنی عظمت کو پہچانیں گے، آپ کتنے عظیم ہیں۔ کبھی اس انداز سے بھی ہم سوچ لیا کریں، وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی بڑا چھوٹے کو بلائے تو کس انداز سے بلاتا ہے، اور چھوٹے کے دل میں کتنی بڑی باتیں آتی ہیں۔ دیکھیے
درمیان میں گفتگو کر جاتے ہیں، کیونکہ بڑا سیاسی حالات آپ کے سامنے ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہری طور پر جو بھی کسی جگہ پر کسی پوسٹ پر ہوتا ہے تو کوئی اگر فون کر دیتا ہے یا کوئی سلام بھیج دیتا ہے تو ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ہے انسان کتنا عظیم ہے، ہمیں وہ پکار رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ جو صمد ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ایسی ذات ہے کہ اگر وہ کسی کو بھی نہ خلق کرے تب بھی وہ ذات باقی ہے، کسی کو بھی نہ مخاطب کرے تب بھی وہ ذات باقی ہے، لیکن اللہ نے اس ذات کا لطف ایسا ہے، وہ قریب ہو کر ہم گناہگاروں کو بلا رہا ہے۔ اللہ کون اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے؟ ہم گناہگار بندے، ہم خطاکار بندے، لیکن وہ خالق عظیم خالق ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں مثال ہوتی ہے ماں کی، مامتا کی۔ ماں وہ ہے جو ہمیں جنم دیتی ہے، وہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ وہ کتنی عظیم ذات ہے، وہ خالق ہو کر ہمیں بلا رہا ہے، ہم بندے ہو کر نہیں جاتے۔ عجیب بات ہے۔ بہلول کا وہ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہر میں جا کر بیٹھے، کہا کہ بہلول شہر میں آ کر بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، کیا کام کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے کہ بندے نہیں مان رہے۔ اور کیجئے گا بعض میں یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بہت دور تک یہ لے جاتے ہیں۔ کہا اللہ تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دن گزرے، جا کر قبرستان میں بیٹھ گئے۔ اب کوئی گزرا، کہا کہ بہلول اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے شہر میں، اب یہاں پر بیٹھ گئے۔ کہا کہ میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا تو پھر کیا؟ کہا اب بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ انسان اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ابھی زندہ ہے، کتنے نہ جانے ہم سے بچھڑ گئے۔ یہی ماہ رمضان میں عجیب سی چیز سوچتا رہا، جو کہ مجلس ترحیم ہے، خصوصیت کے ساتھ میں ان مرحومین کو ذہن میں لانا چاہتا ہوں جو اس سال ہم سے بچھڑے ہیں، جو افطاری میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، سحری میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ ہمارے برادر عزیز منور ربوی صاحب کے والد محترم، ان کا انتقال ہوا ہے، اور دیگر آپ میں سے کسی عزیز کا اگر انتقال ہوا ہے تو وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور ہم کیونکہ زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا، تو بس یہ ہے کہ یہاں پر لطف لینا چاہیے۔ دیکھیں ہر آیت کا ایک اپنا لطف ہے، اس کے اندر پہلا لفظ ہی میں سمجھتا ہوں انسان کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا مخاطب قرار ہو رہا ہے، اللہ انہیں مخاطب قرار دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کر لیے گئے ہیں، اور تم پھر زوال حال ہے، تم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، بلکہ یہ سوچ لینا کہ ہم نے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے ہیں۔ اور فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا، دیکھیے پھر میں کوئی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں اسی وقت کے اندر جلدی سے، وہ یہ ہے کہ اس روزے کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہرحال یہ ہے کہ بہت سی چل رہی تھی بات کہ جی اس کے اندر ماہ رمضان کے اندر بھوک اور تشنگی کو احساس کیا جا سکے، اس وجہ سے یہ بات سن رہے بہت سارے لوگ بہرحال کلپ بھی چل رہے ہیں تاکہ یہ کہ احساس ہو جائے کہ بھوک اور تشنگی کا، عزیزان محترم اگر بھوک اور تشنگی کا ہی احساس کروانا تھا، کیونکہ مشہور ہے نا کہ یہ کہا جائے تاکہ یہ کہ امیروں کو پتہ چل جائے کہ غربت کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے بتانے کے لیے یہ بہت چل رہا ہے۔ مولانا حضرات کے کلپس وغیرہ بھی چلتے ہیں اور شوق سے آگے ہم شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ احساس یہ چیز نہ کہو، اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے۔ تو بہرحال اسی پر ایک بریکٹ میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر روزے کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ تاکہ امیر کو احساس دلایا جائے کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، غریب کیسے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اگر صرف یہ مقصد سمجھ لیا جائے تو پھر غریبوں پر کیوں فرض ہے؟ بھی روزہ پھر غریب پر کیوں فرض ہے؟ کہ اگر مقصد یہ ہے، غریب تو بیچارہ پہلے ہی پورا سال بھوک میں اور
मजदूरी करता है, सारा दिन तशनगी में रहता है, मजदूर तो पहले ही, गरीब तो पहले ही है। तो मकसद तवज्जो है, मकसद इंसान को भूखा और प्यासा रखना नहीं है। एक फलसफा है, रोजे का फलसफा क्या है, उसका असरार क्या है? तो असरार ये नहीं है कि इंसान भूखा और प्यासा रहे, बल्कि रवायात में मिलता है कि कितने ऐसे रोजेदार हैं, भूखे और प्यासे हैं, जिनके पास भूख हड़ताल के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? खुद इसका मकसद अल्लाह ने आयत के अंदर बयान फरमा दिया कि रोजे का मकसद क्या है। तवज्जो नौजवानों, वो यह है कि रोजे का मकसद बयान किया जा रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवे वाले, बातकवा होना मेयार है, भूखा और प्यासा रहना मेयार नहीं है। तो बातकवा जिस तरह से इंसान जितना बातकवा होता चले जाएगा उतना करीम होता चला जाएगा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, एक तसल्सल है इनमें मंदिर के एतबार से, उसका सूरा नतीजा आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ कि इंसान को उसके ऊपर रोजों को फर्ज करके बताया क्या जा रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम साहिबाने तकवा हो जाओ। और तकवा आम चीज का नाम नहीं है, ये करामत इंसानी का नाम, करामत इंसानी का नाम तकवा है। इसी वजह से कुरान ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक जो नजदीक तरीन शख्स है, ना वो गरीब है, ना वो अमीर है, ना कुछ नहीं मेयार का, सिर्फ एक चीज है, वो कहेंगे इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से जो ज्यादा तकवे वाला है वही तो साहिब करामत है। तो अब अल्लाह रोजा फर्ज करके मुत्तकी बनाना चाहता है, और मुत्तकी जितना मुत्तकी होगा उतना साहिब करामत होगा। तवज्जो रहे, उतना साहिब करामत होगा, और इस करामत में जितना वो परवाज करता चला जाएगा, जितनी वो बुलंदियों को छूता चला जाएगा, वो बरजस्ता फरिश्तों के करीब होता चला जाएगा। बरजस्ता फरिश्तों का क्या मेयार क्या है? वो करीम है, वो साहिबाने करामत है। जब इंसान साहिब करामत हो जाता है तो उसके अंदर सिफत फरिश्तों वाली आ जाती है, यानी फरिश्तों वाली सिफत पा लेता है। जब वो साहिब करामत फरिश्तों वाली सिफत में आ जाता है तो जैसे फिर फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फिर ये मोमिन भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि इसकी मंजिल ये है कि वो साहिब करामत हो जाए। बस इसी के साथ साथ छोटा सा यहाँ पे रोक एक बात तो और कहना चाहता हूँ, ताकि इस माह सियाम के अंदर उस मंजिल को हम पा लें, क्योंकि अभी पहला अशरा चल रहा है, आज 5 तारीख है, अभी भी हम अपनी जिसे कहते हैं कि अपना किबला सीधा कर लें तो बाकी अभी जो बचा है हम उससे भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। आबिद किसे कहा जाता है? तवज्जो रहे, बस आबिद किसे कहते हैं, जाहिद किसे कहते हैं, और आरिफ किसे कहते हैं। बस जल्दी से मैं इस पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वक्त बहुत ही करीब के साथ आपको थकाना मकसद नहीं है, बल्कि अपने कुछ आराय आपकी खिदमत पेश करना मकसद है। वो यह है कि आबिद कहते हैं, तवज्जो रहे, ये इल्म इरफान के अंदर इस चीज को बयान किया गया है। कहा जाता है कि आबिद वो है कि जो हलाल के जरिए से दुनिया चाहता है। तवज्जो रहे, आबिद किसे कहा जाता है? जो हलाल के जरिए से दुनिया चाहता है, हराम नहीं, हराम को तो वो छोड़ देता है, लेकिन जो मिल जाए दुनिया से चाहता है हलाल तरीके से, हलाल तरीके से मैं कमाऊं, हलाल रोजी मेरे पास हो, हलाल वसाइल मेरे पास हो, चाहता है इस दुनिया को, लेकिन चाहता है हलाल तरीके से। ये मंजिल किसकी है? जरा साथ रहिएगा, ये मंजिल किसकी है? आबिद की मंजिल है। और फिर फरमाते हैं उसके बाद है एक मंजिल जाहिद की। जाहिद की मंजिल क्या है? जाहिद की मंजिल ये होती है, तवज्जो बहुत अज़ीज़ान मोहतरम, जाहिद की मंजिल ये होती है कि वो दुनिया नहीं चाहता बल्कि वो आखिरत चाहता है। दुनिया को भी हलाल होते हुए उसके लिए हलाल है, लेकिन दुनिया को छूता नहीं है, दुनिया को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है कि उसे आखिरत मिल जाए। ये किसकी मंजिल है? जरा है तवज्जो, ये मंजिल है जाहिद की। अच्छा, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। अच्छा, अगर रोजा लगा हुआ नहीं है तो जरा ऊंची सलवात पढ़ दें।
میرے خیال میں منزل تو ہو گئی ہے، کیونکہ یہی ہماری مجلسوں کی شان اور آن ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پر چل رہا ہوں، ورنہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ فضائل بھی ہم اسی انداز سے ہی سناتے ہیں، اور فضائل ہی فضائل ہونے چاہیے، گھبرائیں گے نہیں، فضائل ہی فضائل ہونے چاہیے۔ پہلے باعظمت امام کا پتہ تو چلے جس کی سیرت کو اپنانا ہے۔ سیرت کو تبھی تو اپناتا ہے جب کسی کی سامنے شخصیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جتنی بھی آپ زیارت نامے پڑھتے اس میں معرفت کی تاکید ہوتی ہے، اور فضائل پڑھنے سے معرفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ موضوع اپنے جگہ پر محفوظ رہے، کبھی پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی جشن کے موقع پر یا اس کے علاوہ کسی موقع پر۔ بس ابھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے عابد، کیا ہے توجہ رہے بس۔ عابد کیا ہے؟ جو دنیا کو جو چاہتا ہے حرام نہیں چاہتا، دنیا کو چاہتا ہے لیکن حلال طریقے سے۔ زاہد کیا ہے؟ جو دنیا کو نہیں چاہتا چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ، آخرت چاہتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ایک منزل اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عارف کی منزل، وہ ہے عرفان کی منزل، وہ ہے معرفت کی منزل۔ تو وہ کیا ہے؟ دنیا بھی نہیں چاہتا، آخرت بھی نہیں چاہتا، بلکہ وہ لقاء پروردگار چاہتا ہے۔ اللہ وہ لقاء پروردگار چاہتا ہے۔ اسی طرح سے، اسی وجہ سے سلطان العارفین مولا متقیان میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار میں نہ تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ کی وجہ سے کرتا ہوں، لیکن وجدت اہلا للعبادۃ فعبدتک، اے پروردگار تیری میں عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت۔ ہم بھی وہ اپنی منزل یہی ماہ سیام یہی ہے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے اسی کی بارگاہ میں اور معرفت کے ساتھ جائے۔ روزہ رکھے تو نیت میرے مولا کی سیرت سامنے رہے، میرے مولا نے نہ جنت کے لیے روزہ رکھا نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے روزہ رکھا۔ ایک مرتبہ تو کہتے علی نے تو پوری زندگی گزاری ہے، علی کی پوری زندگی گزری ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی مشیت کے سائے میں۔ ہم کم سے کم، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنے کم سے بھائیوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ایک ماہ رمضان، اے پروردگار میں روزہ جنت کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، جہنم کے خوف سے نہیں، بس تو نے کہا ہے اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں کیونکہ تیری عبادت وہ ہے کہ جو انسان کو باقبال بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے فقط آپ قبلہ مولانا تشریف فرمائے، آپ جا کر دیکھیے گا فقط ایک عبادت ایسی ہے، فقط ایک عبادت جس کے لیے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَجْزِي بِهِ وَعَلَيْهِ، دونوں طرح سے تعبیریں آئی ہیں، روایت دونوں طرح سے، بے بھی ہے علیہ بھی ہے، اور اجزیہ بھی ہے۔ برحال اللہ کے تشریف فرما ہے تو کیونکہ بہت ساری تعبیریں ہیں روایات کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ معنی بالکل واضح ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ آپ اس روزے کی عظمت کو پہچانیے، پوری عبادتوں میں سے فقط ایک عبادت ایسی ہے کہ جو اللہ نے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ کیا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ باقی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیوں میرے خاموش دوستوں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ نے لیکن اس روزے کی اتنی منزل ہے کہ اللہ اپنے ساتھ منسوخ کر رہا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور دوسری عبادات کی جزا فرشتے دیں گے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس روزے کی عظمت ہے، یہ پہچانیے گا۔ اس پر علماء اخلاق نے بتایا ہے کہ دوسری عبادتوں میں اور اس عبادت میں یہی فرق ہے۔ دیکھیے پھر میں بات کر رہا ہوں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں ہے، کہا جائے کیونکہ اس میں بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو جہاد اس سے زیادہ زحمت والا ہے، جس کے اندر انسان نہ جانے ہو سکتا ہے کئی دن تک بھوکا رہے اور اس کے علاوہ زخم کھائے، زحمتیں اٹھائے، مشکلات اٹھائے، خون بہائے، لیکن اس کو نہیں کہا گیا۔ لیکن اس عبادت کو کہا گیا ہے
کیونکہ یہ عبادت اس ذات کی صفت کا مظہر ہے، اس کی ذات کی صفت کا مظہر ہے، کیونکہ وہ خود خفی ہے، یہ عبادت بھی خفی ہے۔ جب تک ہم خود کسی سے نہیں کہتے اس وقت تک ہمارا پتہ نہیں چلتا کہ ہم روزے دار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ صرف للہ عبادت ہو سکتی ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود نہ بتائیں۔ لیکن ممکن ہے کہ میں نماز پڑھوں تاکہ مجھے نمازی کہا جائے، ممکن ہے میں جہاد کے لیے جاؤں تاکہ مجھے کہ مجاہد کہا جائے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جو مخفی ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہ معرفت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، اور واقعہ ایک عربی کے اندر لفظ آج کل تو وہ ایسے ہی فقہ کی کتابوں سے ختم ہوگی کیونکہ وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن پرانی فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر آیات موجود ہے۔ ایک عبد ہوتا تھا اور ایک مولا ہوتا تھا، یہ فقہ اسلام کے مطابق بات کر رہا ہوں، مالک یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو عبد بار بار بھاگ جائے اسے فقہ میں عبد عابد کہا جاتا ہے، یعنی جو اپنے مولا سے بار بار فرار کر جائے اسے عبد عابد کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ مصطفیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب جائیں خصوصاً ماہ رمضان میں تو اللہ کے بھاگے ہوئے بندے وہ عبد عابد ان کو واپس ان سے مولا سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم خدا کو واپس پلٹ کر یہی کہیں کہ مولا ہم پلٹ کر آ گئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اور اپنے تمام تر گناہوں کو ذہنوں میں لا کر اور شب قدر سے پہلے اور بلکہ انہی ایام کے اندر ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں تاکہ اس کے بعد والی عبادت ہماری بامعرفت ہوتی رہے۔ بس عزیزو، یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ یہ مہینہ اس کو تشنمی اور بھوکا بھی مہینہ کہا جاتا ہے ایک اعتبار سے، لیکن بس میں عرض کیا کروں کہ اس مہینے کے اندر ایک یہ بھی عظمت ہے، بس میں رب دینے لگا۔ اس مہینے کے اندر ایک یہ ہے کہ نوم الصائم عبادت ہے، روزے دار کا سونا عبادت ہے، وَنَفْسُهُ تسبیح، اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ یہ مقدس مہینہ اتنا باعظمت ہے، عزیزو بس توجہ کر لیجیے گا، یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اگر روزے دار سو جائے تو عبادت ہے، سانسیں لینے لگے تو یہ بے اختیاری عمل ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہے کہ بے اختیاری عمل پر بھی اللہ جزا دے رہا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی سانسوں کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، تو اس پر بھی یہی ہے، گویا کہ انسان اپنی زبان نہ ہلا کر بھی پھر بھی یہی ہے کہ سانس آ رہی ہے، یعنی کہہ رہا ہے سبوح قدوس، یہ اس کی تسبیح شمار ہو رہی ہے۔ یہ عبادت فقط اور فقط، یہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ یہ ماہ رمضان کی عبادت ہے یا اس مظلوم کی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہمارے غم میں، ہماری مظلومیت میں سانس لینا تسبیح ہے۔ جیسے روزے دار کا سانس لینا تسبیح ہے، اسی طرح سے عزادار کا سانس لینا تسبیح ہے۔ شرط یہ ہے کہ مولا میرے حسین کے غم میں آنسو بہانے والا ہو جائے۔ لیکن ہاں عزیزو، ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ یہ روزہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے ایک خیال میرے دل میں آیا ہے، میں اس پر کوئی آیت یا روایت نہیں رکھتا ہوں، لیکن ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ روزہ اس لیے بھی فرض کر دیا ہو کہ تم ایک دن بھوکے اور پیاسے رہ کر تو دیکھو کہ کربلا والے کیسے بھوکے اور پیاسے رہے، کیسے وہ بھوکے اور پیاسے 3 دن تک رہے ہیں۔ عزیزو، ان کی پیاس کا احساس تو ہو جائے، آپ نے صبح سحری کی، آپ نے پانی پیا، آپ نے کھانا کھایا، آپ کے لیے افطاری کا اہتمام ہوا، لیکن ہائے اس بچے کی پیاس کو کیسے میں بیان کروں جب میرے مولا علی اصغر کو لے کر ایک مرتبہ مقتل میں آئے، ایک جملہ کہا آما ترونہ کیف یتنزع عطشانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اس بچے کی حالت تلسی ہو گئی ہے۔ اجرم والا، یہ محرم کے مسائل ہیں، لیکن کیونکہ ماہ رمضان ہے اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے
में रोजा गुजार कर बैठे हैं अजीजों, लेकिन पहचानिए का अरबी में हालत तरसी किसे कहा जाता है? अरबी में मछली की 3 हालतें होती हैं। मछली की 3 हालतें होती हैं। मछली की सबसे पहली हालत ये होती है कि मछली जब पानी से बाहर आती है मछली उछलती है। अज़ादारों सुन लेना, एहसास कर लेना। अज़ादारों मेरे मौला बताना क्या चाहते हैं? मछली एक दफा उछलती है, फिर नीचे गिरती है, जब वो ताकत खत्म हो जाती है फिर मछली करवटें बदलती है, फिर करवटें बदलती है। लेकिन जब वो भी ताकत खत्म हो जाती है उसके बाद मछली कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। अरबी में इसी हालत को हालत तरसी कहते हैं। अली असगर भूख और प्यास की शिद्दत से कभी मुंह खोल देते, कभी बंद करते थे। अजरुकुम अल्लाह, मजलिस यहाँ पर खत्म है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है फकत एक जुमला और कह दूं। मेरे मौला हुसैन कितने बड़े मजलूम हैं, जिसने 72 लाशें उठाए हैं, जिसके जख्मों पर जख्म लगे हैं, जिसके जिस्म पर बताते हैं 1950 जख्म लगे। लेकिन अज़ीज़ों सुनोगे, जब मेरे मौला हुसैन की कब्र बनाई गई, इमाम सज्जाद ने उस कब्र पर क्या लिखा? ये नहीं लिखा कि जिसको खंजर से कत्ल किया गया, जिसको खंजर से कत्ल किया गया, ये नहीं लिखा जिसके जख्म इतने ज्यादा थे कि जख्मों पर जख्म थे। लेकिन एक जुमला लिखा है उस कब्र पर अज़ीज़ों, फरमाया हाज़ा कब्रो अल्लज़ी कुतिलत शाना, ये कब्र उसकी है जिसको प्यासा शहीद कर दिया गया। अरे माह रमज़ान हुसैन की प्यास को याद करने का महीना है। ऐ परवरदिगार, हमें हुसैन की प्यास को याद रखने की तौफीक अता